نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ میں نے کل کا موضوع جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ ایک نیا سال، اسلامی نیا سال جس کو مسلمان قبول کرتے ہیں، اور وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ آج محرم الحرام سے ایک جو واقعہ پیش آیا، جس شخصیت کا واقعہ پیش آیا، جانشین پیغمبر داماد حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ نام ان کا عمر ہے، لقب ان کا فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے، اور ولادت ان کی حضرت واقعہ فیل سے 13 برس بعد ہوئی۔ اور جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو کتنے مسلمان پہلے تھے؟ 40 مرد تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، واقعہ مشہور ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کفار اور مشرکین جو اس وقت کے تھے، اور وہ ہر وقت یہی سوچ رہے ہوتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہم اسلام کو مٹائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو ماریں، ان کو تکلیف دیں، آخر کار ایسا ہوگا کہ یہ دین بھی مٹ جائے گا، نام محمد بھی مٹ جائے گا، ہستی محمد بھی مٹ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام سے پہلے خارج تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شمار تھے، اور یہ ایک جذبہ لے کر آئے تھے اور ایک بہادری لے کر آئے تھے کہ میں جی محمد نعوذ باللہ من ذالک کہ میں ان کو قتل کروں گا، ماروں گا۔ یہ ایک کفار کا منصوبہ تھا، اور یہی ایک بہادر شخص تھا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں ایک صحابی رسول ملے، ایک آدمی ملے، اور کہنے لگے عمر کہاں جا رہا ہے؟ تو کہنے لگے آج میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس کے دین کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ہاتھ میں تلوار لے کر پھر رہے ہیں۔ اور جنابی حضرت اس آدمی نے کہا کہ اے عمر، پہلے تو اپنا گھر میں تو دیکھ لے، کم از کم اپنے گھر میں تو جھانک لے کہ آپ کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، اور جو آپ کا بہنوئی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تم محمد کا دین ختم کرنے جا رہے ہو۔ تو اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا، بہادری میں آ گئے۔ اچھا جی، ادھر جانے کے بجائے اپنے گھر چلے گئے، بہنوئی کے گھر چلے گئے، کہنے لگے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر جناب فاطمہ اور حضرت زید جو آپ کی بیوی، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی جو ہے، ان کو اسلام کی دعوت اور ان کو قرآن پاک سکھلا رہے تھے۔ اور اس وقت دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ اس کے چھپنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اندر آئے، کہنے لگے بہن
یہ بتا کہ کس چیز کی آپ کے گھر میں آواز آ رہی تھی، کہ کیا چیز آپ پڑھ رہے تھے؟ تو اس وقت حضرت عمر کا جذبہ تو اتنا تھا اور اتنا رعب تھا کہ بہن بھی ڈرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز جیسے ہی کہی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، سچ سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ پھر انہوں نے حضرت زید جو آپ کا بہنوئی ہے اس نے بھی یہی کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب یہ بات ان کو برداشت نہ ہوئی کہ اصل بات نہیں بتا رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بہنوئی کو، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے تھک گئے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہنے لگی کہ جیسے ہی اس کو مارنے پیٹنے سے بچانے کے لیے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے مارتے مارتے تھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ کہنے لگی تو خطاب کا بیٹا ہے اور میں خطاب کی بیٹی ہوں، تو مارتا مارتا تھک جائے گا لیکن میں مار کھاتی کھاتی نہیں تھک جاؤں گی۔ کیا جذبہ تھا، کیا دلیری تھی! وہ خطاب کا بیٹا اور یہ خطاب کی بہن اور خطاب کی بیٹی، کتنی بڑی بات ہے، کتنی، یعنی کہ اس نے آگے جملہ کہا کہ جس دین پر تو کہتا ہے کہ میرے والدین کا، آبا و اجداد کا دین ہے، وہ دین ناحق ہے، جو دین حق ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، تو اسی وجہ سے میں اپنے دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، چلو آپ نہیں چھوڑ سکتی، یہ بتاؤ کہ آپ کا جو کلام پڑھ رہی تھی آپ وہ تو مجھے دکھاؤ، کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے اور کہنے لگے عمر تمہیں مبارک ہو، آج وہ دعا مجھے کامیاب لگتی ہے، وہ دعا مجھے قبول ہوتی ہوئی لگتی ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اے اللہ یا تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کی اسلام کی دعوت آپ قبول کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر جو قرآن مجید تھا اور وہی سنا رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سورۃ الطٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرما کر ان کے دل پر اتنا اثر کر گیا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مجھے محمد کا غلام بنا دو، مجھے اپنے نبی کا غلام بنا دو، مجھے اپنے نبی کے غلاموں میں شمار کرا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یار چند آیتیں تلاوت کی ہیں، چند آیتیں، صرف یہ بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم کتنے لوگ ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، ہر بار روزانہ ختم کیے جاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ آخر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم عمل کرنے کو آ جائیں تو پھر انشاءاللہ کیسے اثر ہوتا ہے۔ ہم عمل کے در پہ آ جائیں تو پھر دیکھو ہمارے دلوں پر کیسے اثر کرتا ہے، ہمارے گھروں میں کیسے اثر کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں برکات کیسی آتی ہیں، ہمارے مال جان حفاظت میں کیسے آتے ہیں۔ ہم قرآن مجید پڑھ کر تو دیکھیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند آیات پڑھ کر تلاوت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب مجھے محمد کا غلام بنا دو، محمد کا غلام بناؤ تاکہ میں کامیابی حاصل کر لوں۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی حضرت زید یہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، دربار نبی پر پہنچ گئے، دربار پیغمبر پر پہنچ گئے، کہنے لگے، جیسے ہی دیکھا دار ارقم میں موجود تھے صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی آئے اور کہنے لگے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ کہنے لگے کہ آج عمر آ رہا ہے، عمر اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو یہ تو بالکل ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، ہم اس کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ یہ بات کہی۔ اگر اس نے کہا اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے
اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہے تو اس کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نبی پر آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کلمہ پڑھا دیا گیا، اس وقت ایسے نعرے بلند ہوئے، نعرے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قبول ہوئے، آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ مرید مصطفیٰ تھے، مرید پیغمبر تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر ہیں۔ ہاں ایسی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا گیا، کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر مانگا گیا، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، ان دونوں میں سے جو محب ہو، جو آپ کو محبوب زیادہ ہو، وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ اسلام کو قوت ہو، اسلام کی بقا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تشریف لائے ہیں اور اس وقت کفر کو آنکھیں دکھا کر کہنے لگے، اب جب پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، نماز ظہر پہلے زید بن حارث دار ارقم میں، زید بن حارث کے گھر میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام صحابہ اکرام یہ نماز ادھر ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر وضو فرما رہے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اب جناب حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ وضو تو یہاں کریں گے لیکن ہم انشاءاللہ نماز کعبہ میں پڑھیں گے، نماز کعبہ میں جا کر پڑھیں گے، نماز بیت اللہ میں جا کر پڑھیں گے۔ تو یہ بات کہنے کی دیر تھی، کیونکہ ان کی جرت اور ان کی بہادری اتنی تھی، کوئی دلیر اتنا آ نہیں سکتا تھا کہ حضرت عمر کا مقابلہ کر سکے۔ یہی اتنی جرت اور بہادری دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا، اور اس کی بات ہوتی تھی اور اس کی رائے ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کر دیتے تھے کہ جو حضرت عمر فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ آپ مسلمانوں کی عورتوں کا جو پردہ ہے وہ دیکھیں، یہ صرف ایک رائے دی حضرت عمر نے، اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کر قرآن مجید میں حکم دے دیا، آج کے بعد پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جنگ بدر میں دیکھیں، وہ ایک جو قیدی ہوئے تھے، کفار جو قیدی ہوئے تھے، مشرک جو قیدی ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بات عرشوں پر جا لگی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کر کہہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سامنے آتی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس لیے کہتے ہیں واہ عمر واہ عمر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔